بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باب حق الزوج علی المرأة۔ شوہر کے حقوق جو بیوی کے ذمے ہیں ان کا ذکر۔ گزشتہ باب میں ہم نے بیوی کے جو حقوق تھے شوہروں کے ذمے اس کا تذکرہ کیا تھا، اور وہاں پر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ شریعت کا عام اصول یہ ہے کہ جس کے ذمے حق ہوتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے۔ تو پیچھے والا عنوان اصل کے اعتبار سے مردوں کے سننے کا تھا، اور جن عورتوں نے سنا وہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ ہمارے مطلب کی بات ہے، لیکن اصل کے لحاظ سے جو گزشتہ عنوان ہے وہ اصل مردوں کے سننے کے لیے تھا۔ اور یہ عنوان کہ بیوی کے ذمے کیا حقوق ہیں شوہر کے، یہ اصل میں اب یہ عورتوں کے سننے کا عنوان ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ باب میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، اور ایک عام شریعت کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو دونوں جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذمے جو حقوق ہیں وہ بیان فرمایا کرتے تھے، اور یہ نہیں بتایا جاتا تھا کہ اچھا تمہارا یہ حق ہے دوسرے کے ذمے وصول کرو۔ وصول کرنے کی بات نہیں ہوتی تھی، دینے کی بات ہوتی تھی۔ یہ حق ہے دوسرے کا، ادا کرو ادا کرو۔ اور یہ سکھایا کہ اگر حق والا اپنا حق دے یا نہ دے، تم تو اپنے حقوق ادا کرتے رہو، اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہو۔ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، یہ بھی تو سکھایا جا سکتا تھا کہ تمہارے ذمے یہ حق ہے وصول کرو، دوسرے کے ذمے یہ حقوق ہیں وہ وصول کرے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، وہ دلوں میں جوڑ، وہ محبت، وہ بات نہیں رہتی۔ مانگ کر زبردستی، اس کے بجائے اگر اپنے طور سے جس کے ذمے حق ہے وہ اپنے طور سے وہ حق ادا کرے، تو ظاہر ہے کہ اس میں دلوں میں جوڑ بھی زیادہ ہوگا، تعلق بھی زیادہ رہے گا، لڑائی جھگڑے کم ہوں گے۔ تو اسلام کی تعلیمات اصل کے اعتبار سے یہ ہے۔ اگرچہ عام طور پر ہم دیکھیں تو ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جو بھی ادارے قائم ہوتے ہیں وہ اس کام کے لیے ہوتے ہیں کہ جن کو حق نہیں مل رہا ان کو حق دلوائیں۔ یہ ہوتا ہے، جن کو حق نہیں مل رہا ان کو حق دلانا ہے، حق وصول کروانا ہے۔ لیکن جس کے ذمے حق ہے اس کو سمجھانا کہ تمہارے ذمے کیا حقوق ہیں، یہ عام طور پر ہوتا نہیں۔ لیکن احادیث میں جو ہمیں تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ ہیں، اور اس کی بہت مثالیں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ کا ایک نظام تھا۔ وہ یہ تھا کہ حاکم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کچھ لوگ جایا کرتے تھے علاقوں میں جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رہا، پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ سلسلہ رہا تھا۔ پھر اس میں تبدیلی کی گئی کہ حاکم کی طرف سے، خلیفہ کی طرف سے کوئی شخص جائے گا جو جا کر زکوٰۃ وصول کرے گا، زکوٰۃ دینے والے اپنی زکوٰۃ اسے ادا کریں گے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وصول کرنے والے، جن کو عاملین کہا جاتا تھا، انہیں تعلیم دی جاتی تھی کہ دیکھو خیال رکھنا کسی پر ظلم نہ ہو جائے، دیکھنا بہت اچھے اچھے مال نہ لے لینا، ایاک وکرائم اموالہم، عمدہ مال نہ لینا۔ ٹھیک ہے تم فقراء کے لیے لے رہے ہو، اپنے لیے نہیں لے رہے، لیکن جو مال اعلیٰ ہو، اوسط ہو،
ادنا ہو، درمیانی قسم کا مال لینا زکوٰۃ میں۔ جانوروں میں الگ الگ اقسام ہوتی ہیں، سب سے کم درجے کا بھی نہیں، سب سے عمدہ بھی نہیں، درمیانی قسم کا لینا، جتنا لازم ہے اس سے زیادہ کہیں نہ لے لینا۔ بہت تاکید تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب زکوٰۃ وصول کرنے جاتے تھے اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ بھی دینا چاہتا تھا منع کرتے تھے، نہیں دینا ہے تو براہ راست دے دو، ہم تو صرف زکوٰۃ وصول کرنے آئے ہیں، ورنہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا پڑے گا۔ اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ کبھی کبھی آتے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ زکوٰۃ وصول کرنے جو لوگ آتے ہیں یہ ان کی طرف سے کبھی زیادتی ہو جاتی ہے، وہ زیادہ مانگ لیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا تھا نہیں، ان کو ایسا لگتا تھا۔ میں نہیں، ارضو مصدقیکم، جو زکوٰۃ وصول کرنے آئیں تو ان کو خوش کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں ان کے ذمہ تھا ایسا نہیں کرنا ہے، نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے ان کو خوش رکھنا۔ وہ فرماتے یا رسول اللہ، وہ عرض کرتے یا رسول اللہ، وہ ہمارے ساتھ زیادتی کریں تب بھی ہم مال چھپا نہیں سکتے، ہمیں ان کو خوش کرنا ہوگا۔ فرمایا ارضو مصدقیکم وان ظلمتم، تم پر ظلم کیا جائے تب بھی تمہیں زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو خوش کرنا ہوگا۔ تمہاری زکوٰۃ کی تکمیل اسی میں ہے کہ وہ خوش ہو کر تم سے جائیں۔ دونوں جانب ان کے لحاظ سے جو ضرورت ہوتی اس کی تعلیم دی جاتی تھی۔ بہرحال تو اس عنوان میں بیوی کے ذمے جو شوہر کے حقوق ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے میں ان کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے بعض بیان فرمائے ہیں، میں اس کے بعض اصول اور خلاصہ اس کا بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، یہ تو اصولی بات سب کے ذہن میں ہے کہ اسلام میں دونوں جانب کی رعایت کی جاتی ہے، لیکن ہر ایک سے وہ حقوق بیان کیے جاتے ہیں جو اس کے ذمے ہوتے ہیں۔ عورت کے ذمے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق تو یہ ہے کہ شریعت نے شوہر کے ذمے خرچہ رکھا ہے، خرچہ اٹھانا شوہر کے ذمے ہے، گھر کا ہو، لباس کا ہو، اور اسی طرح کھانے پینے کا ہو، جو بنیادی ضرورت ہے انسان کی وہ مرد کے ذمے رکھی۔ اب مرد کے ذمے وہ خرچہ رکھا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے اس کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، کیسا علاقہ، کیسا مکان، اس مکان کے لیے کیا انتظامات، وہ تمام فکریں مرد کے ذمے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اتارا گیا تو یہ کہا گیا تھا، جنت میں جب تھے اب آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام سے یہ کہا گیا تھا کہ دیکھو ایسا نہ کرنا کہ کہیں تم غلطی کر لو، ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے ورنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ جنت میں تو تمہیں یہ ہے ان لک ان لا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، جنت میں آپ کو نعمتیں حاصل ہیں کہ بھوک کی تکلیف نہیں ہے، دنیا میں جائیں گے تو کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا، لباس کا انتظام ہے، دنیا میں جائیں گے تو لباس کا انتظام کرنا پڑے گا، یہاں پر رہنے کا، دھوپ سے بچنے کا، دھوپ وہاں تھی نہیں، یہاں رہنے کا، رہائش کا انتظام ہے، جنت دنیا میں جاؤ گے تو رہائش کا اپنا انتظام کرنا پڑے گا۔ اور فرمایا فتشقا، آپ تکلیف میں پڑیں گے، تشقیا دونوں نہیں آپ، اس لیے کہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ مفسرین نے وہاں یہ لکھا ہے کہ مرد کے ذمہ ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ دونوں اترو گے آپ کو مشقت پڑے گی۔ تو جب مرد کے ذمہ یہ ہے اور مرد وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، عام سوچ کیا ہے یہاں پر؟ عام سوچ یہ ہے کہ نہیں وہ تو اس کے ذمہ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے، اس کو چونکہ اس کے ذمہ ہے اس لیے کرنا پڑ رہا ہے، یہ کوئی احسان تو نہیں ہے، ایک سوچ ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ سوچ غلط ہے۔ عام طور پر یہ سوچ ہوتی ہے، عام طور پر اکثر کہہ سکتے ہیں اکثر یہ سوچ ہوتی ہے، لیکن شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ سوچ غلط ہے۔ یہ ہر چیزیں واضح ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں واضح ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ اب ہمیں قرآن و حدیث والا اسلام سمجھنا ہے اور اس پر آنا ہے خاندانی اسلام سے۔ یہ میں بار بار اسی لیے دہراتا ہوں کہ ہمارے ذہن بن چکے ہیں ایک بات پہ اور ہم اسی پر جمے رہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمیں پتہ ہے۔ ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز تو ہمارے ذمہ لازم ہے، واجب بھی لازم ہے، سنت مؤکدہ بھی لازم ہے، کیا اس پر ہمیں ثواب ملے گا؟ یہ تو لازم ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا، تو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے، لیکن فضیلت بھی اس کی اتنی زیادہ ہے۔ ہم اپنا جب معاملہ دیکھتے ہیں تو ہمیں
فرض نماز پہ بھی ثواب چاہیے، ہمیں واجب پڑھنے پہ بھی ثواب چاہیے، رمضان کے روزے رکھنے میں بھی ثواب چاہیے، ہر چیز پہ ثواب چاہیے، اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم تو فرائض پورے اہتمام سے ادا کر رہے ہیں، اور اس پر ہم جنت کی توقع رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی چیز، یہ تو نعمتوں کے شکرانے کے لیے بھی کافی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، یہ کرتے رہو تو تمہاری طرف سے یہ جب کام ہوگا تو میری طرف سے اس پر انعام ملے گا۔ تو وہاں پر تو ہم فرائض ادا کر کے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلے اور انعام کی امید رکھتے ہیں، تو یہاں پر دنیا میں ایسا کیوں نہیں کہ مرد اگر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اس پر شرعاً لازم ہوگا، حالانکہ لازم سے زیادہ ہی کرتے ہیں عموماً، جتنا لازم ہے اس سے زیادہ ہی کرتے ہیں عموماً۔ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو شرعاً لازم نہیں ہوتی، وہ بھی کی جاتی ہیں۔ تو اس پر بہرحال حاصل یہ ہے کہ ایک پہلی چیز عورتوں کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ مرد جو اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ تو فرض ادا کرنے اور واجب ادا کرنے کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے، اس کو اس پر کوئی احسان نہیں ہے کہ اچھا ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے نہیں، اس پر بھی شکر گزار ہونا چاہیے، اس پر بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور ناشکری اور ناقدری کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ عورتوں میں، چونکہ اسلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اندر کی بات بتا دی، وحی کے ذریعے سے بتا دی کہ عام مزاج عورتوں میں ناشکری اور ناقدری کا ہوتا ہے، اور اکثر عورتوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان کو مردوں سے شکایت ضرور ہوتی ہے۔ دوسری طرف کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں ایک طرف کی بات کر رہا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے شکایت ضرور ہوتی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ دو مرد اور عورت، دو الگ الگ جب آپس میں ساتھ ملے ہیں تو مزاج کا فرق تو ہوگا، لیکن ہمیں تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ اچھائیاں دیکھو، برائیاں نہ دیکھو۔ ہمیں اچھائیاں نظر نہیں آتی، وہ تو اس پر لازم اس لیے کر رہا ہے، وہ تو اس کو کرنا پڑ رہا ہے اس لیے کر رہا ہے، اس کو ہم اس طرح پانی پھیر دیتے ہیں، اور جو ایک دو چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو گئی وہ نظر آتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ عورتوں میں یہ مرض ہے جو ان کو دوزخ میں لے جائے گا، یہ مرض ہے جو دوزخ میں لے جائے گا کہ ناشکری اور ناقدری۔ اور مرد سے کہا کہ، اور مرد اگر ان کے ساتھ ایک زمانے تک حسن سلوک کرتا رہے، ایک چیز اپنی مرضی کے خلاف میں اگر ہو گئی تو وہ یاد رکھیں گی اور اس کا تذکرہ کرتی رہیں گی، اور یہ کہیں گی کبھی کوئی خیر ملی نہیں مجھے تو۔ یہ ایک اہم چیز تھی۔ نمبر 2، احادیث میں جس کا ذکر ملتا ہے، نمبر 2، شوہر کی اطاعت۔ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے جو عورت پر ڈالی گئی ہے، جس کا آگے احادیث میں ذکر آئے گا اور اس کی تفصیلات میں۔ فی الحال میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ چند پوائنٹ بیان کر دوں کہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اور قرآن و حدیث سے اس میں دلائل کثرت سے مل جائیں گے۔ نمبر 3، چونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ایک درجہ دیا ہے، کسی ایک کو تو فوقیت کا درجہ دینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے شوہر کو عورتوں کے مقابلے میں، بیوی کے مقابلے میں فوقیت دی ہے۔ عورتیں کہیں گی یہ کیوں؟ اور اگر عورتوں کو دیتے تو مرد کہتے ایسا کیوں ہے؟ کسی ایک کو تو دینا ہی دینا تھا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ جو علیم اور حکیم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس کو ہونا چاہیے تھا۔ اب ان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے اب یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تو بہرحال جب ہے للرجال علیہن درجہ، جب مردوں کو ایک درجہ اوپر فضیلت دی گئی ہے، تو حکم بھی دیا گیا کہ اچھا کچھ احترام بھی کیا جائے، ان کی باتوں کا خیال بھی کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا، ایک موقع پر، طویل روایت ہے، ایک موقع پر یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ دوسرے کے لیے سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ حدیث میں۔ نمبر 3، بلکہ نمبر 4 ہو جائے گا یہ، کہ شوہر کے مزاج اور شوہر کی ضرورت کا خیال رکھنا۔ ایک تو ہوتا ہے کہنے پر بات مان لینا اور اطاعت کرنا، ایک ہوتا ہے شوہر کے مزاج اور شوہر کی ضرورت کا خیال رکھنا، یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اور احادیث میں اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ شوہر
گھر میں جو استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں شوہر نے گھر میں رکھی ہیں، کسی کو دینا چاہ رہی ہے، کھانا کسی کے یہاں بھیجنا چاہ رہے، شوہر سے تذکرہ کر دے۔ شوہر کی طرف سے عام اجازت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی تذکرہ کر دینا چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا کہ مرد گھر میں ہو، عورت اگر نفل روزہ رکھنا چاہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ نمبر 5، عورت پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو مزین، صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اس کا پہلے تذکرہ ہوا ہے کبھی کہ اگر کسی اور کے سامنے جانا ہے، دعوت میں جانا ہے، تو اس کے لیے تیار ہونا تو ایک عام رواج ہے، لیکن جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو تعلیم یہ ملتی ہے ہمیں کہ عورت کو شوہر کے لیے گھر میں تیار ہونا یہ ثواب کا کام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لانے والے تھے، تیار ہوئی، ایسا ہوتا ہے، اور یہ چیز مطلوب ہے شریعت میں، یہ چیز شریعت میں مطلوب ہے۔ یہ نہ ہو کہ گھر ہو تو اچھا بالکل پھٹے پرانے کپڑے اور دعوت میں بہت بہترین کپڑے، یہ بھی ایک حق ہے جو عورت کے ذمہ ہے، ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نمبر 6، شوہر جب گھر پر موجود نہ ہو تو اس کا مال ہے، اس کے پیسے ہیں، اس کی رائے ہے، اس کی بعض باتیں ہیں، ان چیزوں کا اس کے نہ ہوتے ہوئے بھی خیال رکھنا۔ اور یہ بہت اہم چیز ہے جس کا پہلے تذکرہ ہوا ہے کہیں، اہم چیز ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، اس لیے کہ پچھلے ہفتے اس کا تذکرہ آ چکا تھا تو اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ بہرحال ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 7، مرد گھر پہ ہے، اس کا کچھ وقت خالی ہے اور وہ گھر پہ ہے، مصروف نہیں ہے کسی کام میں، تو پھر عورت کو بھی اس وقت کوشش کر کے اپنے آپ کو اس کے لیے اس کے فارغ رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کے دور کی، چونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، صحابہ کا دور ہے، ایک صحابیہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میں جب روزہ رکھتی ہوں تو میرے شوہر روزہ توڑوا دیتے ہیں، میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں۔ صحابی اور روزہ اور نماز پہ ماریں؟ صحابی سامنے ہی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے اور روزے رکھتی ہے تو رکھتی ہی چلی جاتی ہے، آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، روزے پہ روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی تعلیم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی طرح نمبر 8، عورت پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کا مزاج ایسا ہو، یا کم از کم کوشش یہ کرے کہ شوہر سے محبت اور محبت کا اظہار کرنا۔ جیسے کہ محبت تو چونکہ دل کی بات ہے، لیکن کم از کم اظہار محبت یہ ضروری ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ابھی میں ایک جانب کو بتا رہا ہوں، اظہار محبت ضروری ہے۔ ہم نکاح جب ہوتا ہے اسی وقت سکھایا جاتا ہے، لیکن عورتیں سنتی نہیں۔ جب نکاح ہوتا ہے اس وقت سنایا جاتا ہے، خطبے میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث، تزوج الودود الولود، ودود کے معنی ہے محبت والی، اور اسی سے جب گھر میں بہت سے شوہر وہ ہیں، اچھا ٹھیک ہے گھر گئے، وہ بھی اپنا جیتے ہیں، عورتیں اپنا جیتی ہیں، اپنا اپنا جی رہے ہیں اپنے کام میں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اپنا اپنے جیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ عرصہ چل جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد مرد یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے وہ جو چیز ملنی چاہیے کہ اچھا کوئی مجھے پوچھنے والا ہو، میرے سے بات کرنے والا ہو، محبت کے ساتھ مجھ سے پیش آنے والا ہو، وہ بات نہیں مل رہی ہے، کہیں نہ کہیں سے چاہیے۔ اس کی ماں ہے، اس کے والد ہیں، جن کی طرف سے یہ چیز مل جاتی ہے، چلو وہاں انسان کی، اس سے کہ انسان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ وہاں سے مل جاتا ہے۔ اس کی بہن ہے یا کوئی ہے، وہاں سے مل جاتا ہے کچھ، وہ بھی ٹھیک ہے۔ کہیں سے نہیں ملتا اور گھر میں بھی نہیں مل رہا،
تو انسان اپنے اندر ایک کمی محسوس کرتا ہے. تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. اور ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری قدس ذلہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں. فرماتے ہیں اس خاص مسئلے میں نہیں لیکن دوسری اس طرح کی چیزوں سے متعلق فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک عام سا اصول ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے، صحیح غلط کی بات نہیں لیکن ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب گھر میں کسی کو کھانا نہیں ملتا، کسی مرد کو گھر میں کھانا نہیں ملتا تو کہیں اور باہر جا کے کھانا تلاش کرتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں. اور جب آگے مسائل بگڑتے ہیں تو پھر عورتیں خود پریشان ہوتی ہیں، او اچھا ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا. کبھی غلطی کا احساس ہوتا ہے، کبھی اور غصے کا اظہار ہوتا ہے. اچھا، یہ تو خیر بعض حقوق ہو گئے جو بیوی کے ذمے تھے. بعض ایسے حقوق ہیں جو شوہر کے ذمے، ان کا تو میں نے تذکرہ پچھلی مرتبہ کر دیا تھا. اور بعض ایسے حقوق ہوتے ہیں جو مشترک ہیں. بعض ایسے حقوق ہیں جو دونوں طرف سے اس کا اہتمام کرنا ہوتا ہے. جسے میں نے بتایا تھا اصل بات یہی ہے کہ دونوں جانب اپنا اپنا خیال رکھیں، دونوں اپنی اپنی جانب کا خیال رکھیں، اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں، اور دونوں یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ راحت پہنچائیں دوسرے کو، زیادہ سے زیادہ راحت پہنچائیں اپنے ساتھ رہنے والے کو. دونوں کے ذمے جو جتنا زیادہ اچھا سلوک کرے گا، خیرکم، حدیث میں آتا ہے کہ تم وہ بہترین شخص ہے. خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو. انا خیرکم لأہلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق میں سب سے بہترین جو معاملہ اگر ہوگا تو میرا ہے. تو بات جیسے میں نے بتایا دونوں جانب سے اصل اس کا خیال رکھنا ہے. لیکن بات وہی آتی ہے کہ جب عورتوں کے ذمے حقوق ہیں وہ بیان کیے جائیں گے تو یہ ہوگا اچھا مرد کے ذمے کیا ہے. ابھی جیسے میں نے بتایا، میں بار بار تاکید یہ کر رہا ہوں کہ ابھی میں ایک جانب کو بتا رہا ہوں، دوسری جانب پچھلے ہفتے آ چکی، پچھلے ہفتوں میں 2-3 ہفتوں میں بیان ہوئی ہے. اچھا، دونوں جانب سے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ کیا ہے کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خاندان کا بھی احترام ہو. یہ بہت اہم چیز ہے. دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خاندان کا احترام ہو. شوہر ہے بیوی کا بہت خیال رکھتا ہے، بیوی ہے شوہر کا بہت خیال رکھتی ہے، لیکن اس کے والدین کو، اس کی بہنوں کو، اس کے بھائیوں کو برا کہتی ہے. جوڑ نہیں ہوگا، دل نہیں جڑنے والے. اسے کہ جن کے ساتھ اس کا تعلق ہے ان کو یہ برا کہے گی تو کہاں سے دل جوڑنے والا ہے. پھر کہتے ہیں نہیں میرے شوہر میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرتے. کیسے اچھا معاملہ کریں گے جب اس کی بہنوں کو، اس کے والدین کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. دونوں طرف سے اس کا اہتمام ہو، دونوں جانب سے اس کی تاکید ہے. ایک اور بات جو دونوں طرف سے ہے اس میں جو اہم باتیں اس کو بتا رہا ہوں. ایک اور چیز کہ جو چیزیں دوسرے پر لازم نہیں ہیں اس کی توقعات نہ رکھی جائیں. ہمارے لڑائی جھگڑے کے بنیادیں ہیں وہ توقعات پر ہوتی ہیں. مجھے تو یہ امید تھی کہ میں یہ کروں گا تو مجھے یہ ملے گا، اور عورت کہتی ہے مجھے تو یہ امید تھی کہ اچھا مجھے یہ ملنے والا ہے، یہ ملنے والا ہے، یہ ملنے والا ہے. توقعات اور امیدیں یہ لڑائی جھگڑوں کی بنیاد ہیں. شیطان کو جب کوئی اور راستہ نہیں ملتا تو اس راستے سے لڑائی جھگڑے کراتا ہے. اور یہ باقاعدہ مہم ہے شیاطین کی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، باقاعدہ مہم ہے شیاطین کی. ابلیس کی طرف سے لشکر روانہ کیے جاتے ہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں، اور وہ آ کر جب بعد میں آ کر کارگزاری سناتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، کہتے ہیں نہیں کوئی بڑا کام نہیں کیا، فلانے کو گناہ وہ کوئی بڑا کام نہیں کیا. ایک آ کر کہتا ہے میں نے اس کے میاں بیوی کے درمیان اتنے وساوس ڈالے کہ آپس میں ان میں تفریقی کرا دی میں نے. وہ کہتا ہے ابلیس اس کو اپنے گلے ملاتا ہے، کہتا ہے تو نے بڑا کام کر دیا. یہ مہم ہے باقاعدہ. لیکن چونکہ ہم شیطانی چالوں کو سمجھتے نہیں، شیطانی چال ہوتی ہے اور ہم سمجھتے نہیں ہم نے کمال کر دیا کہ ہم نیچے نہیں ہوتے، ہم نیچے دبے نہیں، ہم نے اپنے ہتھیار نہیں ڈالے، ہم نیچے دب نہیں گئے، ہم بھی اوپر رہے. یہ اوپر رہنا نہیں ہے، یہ شیطان کی بات ماننا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. بہرحال یہ بھی ایک اہم چیز ہے. اور ہمارے بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ
کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں ہمارے بڑوں میں ایسا ہوتا تھا، ہمارے امی ایسے کرتی تھیں اور ہمارے ابو ایسے کرتے تھے اور ہمارے دادا ایسے کرتے تھے اور دادی ایسے کرتی تھیں۔ ان خاندانی رسم و رواج کو ہم رہنے دیں، ہم اصل دیکھیں شریعت کیا کہتی ہے، شرعاً مطالبہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے۔ اب ہم ذرا سا وہی بار بار تاکید کہ ہم اب خاندانی اسلام سے تھوڑا سا ہم قرآن و حدیث والے اسلام کی طرف آ جائیں تو یہ ہمارے لیے کامیابی کی چیز ہے۔ پھر آپس کے جو راز کی باتیں ہیں، آپس میں راز کی باتیں ہوتی ہیں، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ آپس میں جو راز کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپس میں رہیں، وہ باہر نہ نکلیں۔ مردوں کی عادت ہوتی ہے اپنے راز کی باتیں گھر میں جو بیوی کے ساتھ ہوئی تھی کسی دوست کو بتا دیا، بیوی کی عادت ہوگی کہ اچھا وہ اپنی کسی سہیلیوں کو بتا دے گی، آج کل تو واٹس ایپ ہے کسی گروپ میں ڈال دیا، بس اب کیا ہے، تھوڑی دیر لگتی ہے پھر آگ لگنے میں۔ اس کو پتہ چلے گا کہ اچھا دوست کو پتہ چلا، اور دوست بھی تو ماشاءاللہ دوست ہی ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ اپنے دوستوں کو بتا دیں گے، اس نے مجھے یہ بتایا کسی کو بتانا نہیں، وہ آگے بتاتے ہیں اس کو بتایا، دیکھو مجھے بتایا کسی کو بتانا نہیں، اور اخیر میں جا کر باتیں مل جاتی ہیں اور آگ لگ جاتی۔ اس کو ہوگا کہ میرے راز کی بات تم نے بتا دی، اس کو ہوگا تم نے میرے راز کی بات یہاں بتا دی، وہ تو بیچارہ بہت رازدار سمجھ کے اپنے دوست کو بتایا تھا اور اس نے بات پھیلا دی۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سے لڑائی جھگڑے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ بہرحال اپنے گھروں کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، اپنے حقوق کو ادا کرنا ہمارے لیے ثواب کا کام ہے، دوسروں کے حقوق کا مطالبہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمارے جو حقوق دوسرے کے ذمہ ہیں اس کا مطالبہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں، یہ ہمیں قرآن و حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ قال اللہ تعالی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مرد عورتوں پر ذمہ دار ہیں، نگران ہیں۔ قوام کہتے ہیں قائم، جو نظام سنبھالنے والا اور دیکھ بھال کرنے والا، اوپر رہ کر خیال رکھنے والا، بہت سے۔ تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی پیدائش ہے، اللہ کی خلقت ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ پیدائشی قدرتی ایک چیز ہے، فطری ایک چیز ہے۔ ان ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں کہتی ہیں ہمیں آزادی، ایک زمانے سے ایک سلسلہ چلا اور ایسا چلا کہ خود یہاں کے لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیوں چلایا ہم نے۔ ہوا کیا تھا کہ مرد کہتے تھے کیوں ہم اکیلے کمائیں اور ہم محنت کریں اور عورتیں گھر میں بیٹھیں، ان کو باہر نکالو، لیکن ان کو کہیں گے کام کرو تو کہیں گے نہیں ہم نہیں کرتی، ان کو کہ تمہیں آزادی ملتی ہے، ہاں ہمیں آزادی چاہیے۔ تو آزادی دلائی گئی ان کو کہ صبح کام پہ جائیں، پورا دن کام سنبھالیں اور پھر شام کو گھر آ کر گھر سنبھالیں۔ ان کے یہاں بھی عموماً گھر سنبھالنا وہ عورت ہی کا کام سمجھا جاتا ہے، جو اصل فطرت کے کچھ قریب کسی درجے میں بھی ہوتے ہیں تو ان میں یہی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جیسے میں نے بتایا کہ کسی کو تو فضیلت دینی تھی، یا مرد کو یا عورت کو، کسی ایک کو تو دینی ہی دینی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر صلاحیت کے اعتبار سے عورتوں میں کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں، مردوں میں صلاحیت رکھی ہیں۔ جو صلاحیت عورت میں ہے وہ مرد کے اندر نہیں ہے۔ بچوں کے ساتھ برداشت، صبر، بچوں کو سنبھالنا، بچوں کے ساتھ رحم دلی، ان کی تربیت جو عورت کر سکتی ہے، وہ باپ میں وہ صلاحیت کسی میں ہو تو ہو، لیکن عموماً نہیں ہوتی۔ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت تو عورت ہی میں ہوتی ہے۔ اب یہ جتنا بھی کہہ لیں کہ نہیں دونوں برابر برابر، بچہ تو ماں ہی پیدا کرے گی، وہ باپ کہاں پیدا کرے گا؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر ایک فضیلت دی ہے کسی چیز میں، تو انتظامی لحاظ سے اور نگران ہونے کے لحاظ سے ایک کو فضیلت ہے، بعض کاموں کے اعتبار سے، ذمہ داریوں کے اعتبار سے عورت کو فضیلت ہے، وہ عورت کا مقام ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔
تو یہ تو قدرتی نظام ہونے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور دوسرا وبما انفقوا من اموالهم، اس وجہ سے بھی جو میں نے شروع میں بتایا تھا، اس وجہ سے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے، مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے اور عورت اس کو، میں نے کہا تھا کہ پانی پھیر دیتی ہے کہ ہاں نہیں ٹھیک ہے وہ تو اس پر لازم ہے اس لیے کرنا پڑ رہا ہے، وہ کر رہا ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے بما انفقوا من اموالہم، ٹھیک ہے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے، اس کو کرنا پڑے گا، جب کرنا پڑے گا تو فضیلت بھی اس کو دی ہے کہ اس کا نظام چلے گا، بما انفقوا من اموالہم۔ اور ہم اگر غور کریں کہ جب سے عورت نے کام شروع کیا ہے، عورت نے جب کام شروع کیا اور اپنا کمانے کا سلسلہ شروع کیا، چاہے گورنمنٹ کی طرف سے اس کو ملتا ہو چاہے وہ کماتی ہو، تو اس وقت سے دنیا میں جن جن ملکوں میں یہ چیز ہوئی ہے، کرنے والے بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں شیطانی حرکات، کہ جہاں جہاں یہ سلسلہ شروع ہوا وہاں طلاقوں کا سلسلہ بہت بڑھ گیا، اس لیے کہ عورتوں کو یہ خیال ہونے لگا کہ نہیں، یعنی اب ہمیں ضرورت نہیں رہی مردوں کی، ہم اپنا گزارا خود کر سکتی ہیں، ہمارے پاس رہنے کا انتظام ہے، خرچے کا انتظام ہے، حکومت نے گھر دیا ہوا ہے، کما ہم لیتی ہیں، بس ہمیں ضرورت نہیں رہی مردوں کی، اس کی طرف سے ایک تکلیف، دو تکلیف، تین، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں چھوڑو، بس ہمیں کیوں خواہ ہم تکلیفوں میں پڑیں، ہمیں ان کے بغیر رہنا ہے۔ جو فطری نظام تھا اس سے نکل جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ان تکلیفوں کو نہیں برداشت کرنا۔ تو یہ ہے، قرآن نے کہا ہے کہ نہیں، خرچ کرنا مرد کے ذمہ ہے، وہ مرد ہی اپنے ذمہ رکھے، اور انتظام مرد کے ذمہ ہے، وہ مرد خیال رکھے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں، قانتات فرما بردار، کس کی؟ اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے جو شریعت میں اسلام نے جو حکم دیا ہے شوہر کی بات ماننے کا، تو وہ ماننے والی، فرما بردار، شوہر کی، اللہ کی فرما بردار۔ حافظات للغیب، اور جب شوہر نہ ہو تو غیر موجودگی میں، شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی، اپنے عزت اور عفت کی حفاظت کرنے والی، اس کے مال کی حفاظت کرنے والی، اس کی ذمہ داریوں کی حفاظت کرنے والی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا، ان کے ذمے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں کہ شوہر کے ذمہ داریوں کا خیال رکھنا، وہ اس کی حفاظت کریں۔ تو ان عورتوں کی تعریف کی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَمِنْهَا حَدِيثُ عَمْرُ بْنِ الْأَحْوَصِ السَّابِقِ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ، ان میں ایک حدیث تو وہ ہے جو پیچھے عمرو بن الاحوص کی گزر چکی ہے گزشتہ باب میں۔ عمرو بن الاحوص کی حدیث کون سی تھی؟ حدیث نمبر 4 تھی پچھلے باب میں، کہ مرد کے ذمے کیا ہے، عورت کے ذمے کیا ہے، اس میں دونوں جانب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں باتیں بیان فرمائی تھیں۔ دوسری حدیث، میں سوچ رہا ہوں کہ احادیث کا سلسلہ شروع کریں گے تو پھر پورا ختم کریں، ورنہ پھر آئندہ ہفتے کے لیے چھوڑ دیں، اس لیے کہ 8 حدیثیں ہیں اس باب میں، تو میرا خیال ہے کہ یہیں تک رکھتے ہیں، آئندہ ہفتے پھر انشاءاللہ احادیث پڑھ لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔